وہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا اور وجہ کچھ اور نہیں، ارسل کو ایئرپورٹ سے لانا تھا۔ ابھی رات کو ہی اس کی کال آئی تھی کہ وہ صبح پاکستان پہنچ جائے گا۔ صبح 7 بجے اس کی فلائٹ لینڈ کرنی تھی اور اب 6 بج رہے تھے، اس لیے وہ اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ، بلو جینز کے ساتھ پہنے اوپر براؤن لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں ماتھے سے ہٹا کر سیٹ کیا، خود پر اچھے سے ایول اربٹ سپرے کر کے اپنی ہیلکس کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گیا اور اپنی ہیلکس سٹارٹ کر کے مین گیٹ سے باہر نکال کر زن سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی ہیلکس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا جب اسے ارسل اندر سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے سیدھے ہو کر اس کو ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی دور سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمبے لمبے قد اٹھاتا اس تک پہنچ گیا اور اپنا بیگ ایک طرف کھڑا کر کے اس سے بغل گیر ہوا۔ وہ دونوں ہی اتنے دنوں بعد ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش تھے۔ ارسل اسلام آباد کا رہائشی تھا، اس کی فیملی اسلام آباد ہوتی تھی اور اس نے سیدھا اسلام آباد ہی آنا تھا اگر درار اسے مار ڈالنے کی دھمکی نہ دیتا تو۔ کیسا ہے خان؟ ٹھیک ہوں یار، تو بتا کیسا ہے؟ وہاں سب کیسا تھا اور باقی سب کے کیا حال تھے؟ کسی کو بتایا تو نہیں نا تو نے میری شادی کے متعلق؟ اف یار، سانس تو لے لے، اتنے سوال ایک ساتھ ہی کر لیے تو نے۔ چل اب یہیں کھڑے رکھے گا کہ حویلی بھی لے کر جائے گا یا میں کسی ہوٹل میں کروں اپنا بندوبست؟ بہت بکواس کرنے آ گئی ہے تجھے، چل۔ دریا خان، یہ سامان گاڑی میں رکھو، اس نے اپنے ایک گارڈ کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ واہ رے، کتنے عیش ہے تیرے، یہ دو گارڈ بھی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں محترم کے۔ فضول گوئی نہ کر اور گاڑی میں بیٹھ۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی حویلی والے راستے پر ڈال دی۔ ہاں تو اب بتا، کیا ہوا یہ سب جو اتنی اچانک تیری شادی ہو رہی؟ ابھی کچھ دن پہلے تو کہہ رہا تھا کہ 2 مہینے بعد ہے اور اب اتنی جلدی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے لمبا سانس خارج کیا اور شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتا دی، جسے سننے کے بعد وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کسی فلم کی سٹوری سن رہا ہوں جس میں ہیرو اور ویلن دونوں ہی بیچاری ہیروئن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بیچاری نہیں ہے، فرسٹ آف آل ذکوان خان کو اپنے پیچھے لگانے والی وہ خود ہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں کھینچتے ہوئے بول رہا تھا اور ارسل کو پہلی بار اس کے لہجے اور سنجیدگی سے خوف محسوس ہوا۔ وہ آج سارا دن آفس میں یہی سوچتا رہا تھا کہ جو کام وہ کرنے کا سوچ رہا ہے آخر وہ کرے کس طرح، اور دوسری طرف اسے اپنی مورے کا اس سے ناراض ہونا اور حویلی والوں کی سٹ مہری پریشان کر رہی تھی۔ حویلی میں شادی تھی اور اس کی مورے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی تنہا۔ شیر خان تو 1 ہفتے کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے کسی میٹنگ کے لیے۔ اب وہ واقعی میٹنگ میں گئے تھے یا حویلی سے فرار حاصل کر کے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اسے سب کچھ خود ہی سنبھالنا تھا۔ سب سے پہلے اسے اپنی مورے کی اداسیوں اور ویرانیوں کو ختم کرنا تھا، اور اسے یہ کیسے کرنا تھا وہ جان گیا تھا۔ اس لیے تو وہ جلدی سے اٹھا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی جانب لپکا تھا۔ وہ اسکن کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہنے، پیروں کو پشاوری چپل میں قید کیے ہوئے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی لینڈ کروزر کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور اپنی گاڑی کا رخ سوات بازار کی طرف موڑ لیا۔ وہ دل میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، اس لیے ان پر عمل کر رہا تھا۔ سوات بازار پہنچ کر اس نے اپنی لینڈ کروزر ایک طرف پارک کی اور آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگا کر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بازار کی جانب چل پڑا۔ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اسے بازار آئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے، پر ابھی تک اسے کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ اچانک اس کی توجہ ایک بہت ہی خوبصورت لباس نے اپنی طرف کھینچی اور اس نے اس پر پرفیکٹ مہر لگا کر اسے خرید لیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ پرفیکٹ کی چاہ کرنے والا، جسے ہمیشہ پرفیکٹ ہی ملا تھا، چاہے چیزیں ہوں یا انسان۔ وہ شاپنگ بیگ لے کر اپنی گاڑی کی طرف آیا اور پچھلی ڈور کھول کر ڈریس اندر رکھا اور اس کے ساتھ کی میچنگ چوڑیوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے شاپنگ کرنا سخت برا لگتا تھا، پر وہ ضبط کر رہا تھا کیونکہ وہ مجبور تھا، اور مجبوری انسان سے وہ سب بھی کروا لیتی ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس نے بھی ایک تھال تیار کروایا تھا اور اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، چہرے پر کوئی تعصب نہیں تھا، وہ ایک دم سنجیدہ اور سپاٹ تھا، اور اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ حویلی پہنچا تھا۔
اس کی سیاہ لینڈ کروزر کو دیکھ کر چوکیدار نے حویلی کا گیٹ کھول دیا تھا اور وہ اسی سنجیدگی چہرے کے ساتھ اپنی گاڑی حویلی کے پورچ تک لایا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ملازم کو اشارے سے گاڑی کے پیچھے سے تھال اور مٹھائیاں نکالنے کو کہا۔ اس نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سارا سامان اس کی گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اس کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ حویلی کا مین دروازہ عبور کرتے ہوئے کوریڈور میں داخل ہوا اور پھر کوریڈور عبور کرتے ہوئے مردان خانے میں موجود ملازم نے اسے سلام کیا تھا، جس کا اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ دارجی اور ماموں جان کو بولو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ملازم جی ہاں کہتا ہوا مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ دارجی کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دارجی کے کمرے کے باہر پہنچ کر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دارجی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ دارجی، وہ زکوان خان آئے ہیں آپ سے ملنے۔ اس کا اتنا جرأت، منع بھی کیا تھا اس کو کہ کوئی فیصلہ کیے بغیر اپنا شکل نہ دکھائے، پھر یہاں کیا لینے آیا ہے وہ؟ دارجی بھرپور غصے سے دھاڑے تھے۔ سامنے کھڑا ہوا ملازم ان کے غصے سے خوفزدہ ہوا تھا۔ تم جاؤ اور پیر خان اور چھوٹے خان کو بھی بلاؤ مردان خانے، آج یہ زکوان خان نہیں بچتا ہم سے۔ وہ غصے میں مردان خانے کی طرف بڑھے تھے۔ وہ اسی غصے میں مردان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے صوفے پر زکوان خان شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ملازم سامان ہاتھ میں لیے اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ دارجی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ آگے بندھے ہوئے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے دارجی کو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ پاخیر آکلے دارجی، اور اس نے ان کے ہاتھ چومے تھے، جنہیں انہوں نے فوری پیچھے کو کھینچ لیا۔ منع کیا تھا تم کو ہم نے زکوان خان کہ ہم کو اپنا یہ شکل مت دکھانا، پر تم باز نہیں آیا اور پھر آ گیا ہے تم۔ ہم تم کو بتا رہے، ہم سے کوئی فضول بات مت کرنا ورنہ ہم اپنا آپ کھو دے گا۔ دارجی، بس 2 منٹ سکون سے میری بات سن لے آپ۔ اتنی دیر میں سنان اشمل خان اور سالک اشمل خان بھی آ چکے تھے۔ وہ دونوں بھی اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دل میں شکر کر رہے تھے کہ اس وقت درار آفس گیا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ حویلی ہوتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، بیٹھو تم اور جلدی بولو کیا بات ہے۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی۔ اب وہ سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ اس کا چہرہ ہنوز سپاٹ تھا اور وجہ کہیں نہ کہیں وہ سب بھی جانتے تھے۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ اس نے وہ تھال سنان اشمل خان کے ہاتھ میں دیا۔ وہ حیران تھے، وہ کبھی تھال کی جانب دیکھ رہے تھے تو کبھی اس کے چہرے کی جانب۔ ماموں جان، یہ تھال ہے آپ کی بیٹی کا میری طرف سے۔ اس کا کیا مطلب ہے تمہاری طرف سے؟ اور کیا ہے یہ تھال؟ انہوں نے غصے سے اس سے سوال کیا۔ دارجی، آج میں یہاں ایک بار پھر آپ کی پوتی کا رشتہ مانگتا ہوں، لیکن فکر مت کیجیے، آپ کی بار پہلے والی غلطی نہیں کروں گا۔ پہلے میں وہ مانگنے آیا تھا جو میرا نہیں تھا، پر اب وہ مانگنے آیا ہوں جس پر بچپن سے میرے نام کی مہر ہے۔ میں زکوان شیر خان اپنے لیے آپ کی پوتی میسا سنان خان کا ہاتھ مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس دن ہی بارات لے کر پہنچوں گا جس دن درار بارات لے کر آئے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ایسے کیسے تم پھر سے رشتہ مانگنے آ گئے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے تم نے یہاں سب کے سامنے میری بیٹی کو ٹھکرایا تھا اور آج پھر اسے اپنانے کی بات کر رہے ہو۔ سنان اشمل خان اس سے ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ وہ ان کا بھانجا تھا، اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہ اس وقت تک اسے گولی مار چکے ہوتے۔ دارجی نے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا اور خود اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم اپنا رشتے کی بات کرنے خود پہنچ گیا، تمہارا گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا؟ گستاخی معاف دارجی، پر میں مورے کو اچانک خبر دے کر خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ آئیں گی آج شام حویلی مائیوں کی رسم کرنے۔ فی الحال تو یہ میرے نام کا جوڑا آپ میری امانت کو پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اسے پہن کر میری ہونے کا احساس کر سکے۔ زکوان خان، ایک بات یاد رکھنا، تم اگر ہمارا پوتی کو ایک بھی خروچ پہنچائے گا، ہم تمہارا وہ حال کرے گا کہ تم خود اپنا شکل نہیں پہچان سکے گا۔ دارجی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے بالکل تکلیف نہیں دوں گا۔ یہی تمہارے حق میں اچھا رہے گا۔ 3 دن بعد حویلی بارات لے کر پہنچ جانا اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر آنا، ہم نے ابھی اسے معاف نہیں کیا۔ جی دارجی، جو حکم۔ وہ وہاں سے اٹھ کر مردان خانے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کوریڈور عبور کرتے ہوئے مین دروازے سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے درار کی ہیلکس حویلی سے اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتح مسکراہٹ تھی جو دور سے بھی درار نے بھی دیکھ لی تھی۔ وہ کھٹکا تھا کیونکہ اس کی مسکراہٹ اسے عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی پورچ میں پارک کر کے اس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔
وہ براؤن 2 پیس میں ملبوس تھا، بالوں کو حسب عادت اس نے ہاتھ سے ماتھے کے پیچھے ہٹایا تھا۔ 2 پیس کا کوٹ اس نے اپنے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ وہ خاصا تھکا ہوا تھا، اوپر سے ذکوان خان کی مسکراہٹ نے اسے اور تپا دیا۔ ذکوان خان خود ہی اس کے سامنے آ گیا تھا، وہ تو اسے نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اوہ ہائے مسٹر دراز سنان خان، کیسے ہو تم؟ امید ہے بڑے اچھے ہوگے، لیکن فکر مت کرو، زیادہ دیر تک اتنے اچھے نہیں رہوگے۔ مجھے مزہ نہیں آتا جب تم اتنی آسانی سے سب حاصل کر لیتے ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا کرنے آئے تھے تم یہاں؟ دارجی نے منع کیا تھا نا تمہیں یہاں حویلی میں مت آنا، پھر یہاں کیا لینے آئے ہو تم؟ ارے اتنا غصہ نہیں کرتے، تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ میں تو یہاں اپنی ہونے والی بیوی کا مائیوں کا جوڑا دینے آیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون ہونے والی بیوی؟ کہا تھا نا تم سے کہ وہ میری ہے، صرف اور صرف دراز سنان خان کی۔ تو پھر کس کا مائیوں کا جوڑا لے کر آ گئے ہو تم؟ وہ صرف میرے نام کا مائیوں کا جوڑا پہنے گی آج، اور ضرور پہنے گی۔ ارے کام ڈاؤن یار، ریلیکس۔ وہ تو تمہارے نام کا ہی جوڑا پہنے گی، لیکن میری ہونے والی بیوی میرے نام کا جوڑا پہنے گی؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارے برو، اٹس ٹائم ٹو پلے اے جینون ٹرمپ کارڈ۔ رک، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اب وہ دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھا رہا تھا۔ دیکھ، ایک پتا تو نے پھینکا تھا میری محبت کو اپنا کہہ کر، اور ایک پتا اب میں نے پھینکا ہے تیری بہن کو اپنا کہہ کر۔ وہ صرف میری ہے، نا۔ بائے بائے۔ وہ اپنے سر تک ہاتھ لے جا کر اسے مسکرا کر سلام کرتا ہوا اپنی لینڈ کروزر کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ اسے اسمائل پاس کرنا نہیں بھولا تھا، اس کی یہ مسکراہٹ درار کو اندر تک چبھی تھی۔ دارجی کے کہنے پر وہ جوڑا انہوں نے میسا کے کمرے میں پہنچانے کے لیے جہارا بیگم کو کہا تھا، اور ساتھ انہیں ساری بات بھی بتائی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ رحمہ بانو بھی اس وقت ان کے پاس ہی تھی، انہیں دلاسا دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر بیگم، آپ ماں ہیں، آپ کو حوصلہ سے کام لینا ہے، ہم اپنے دل پتھر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی تو کیا ہے نا اپنا دل پتھر کا، تو آپ کو بھی کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ رحمہ، کس طرح یہ روایات ہم سے ہماری اولادیں مانگ لیتی ہیں، کیسے یہ مگرمچھ کی طرح منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں، جہاں صرف اور صرف ان کی بھیڑ چڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا، جہاں صرف قربانی ہوتی ہے اپنی اولادوں کی خوشیوں کی۔ پیر بیگم، اگر روایات ہم سے قربانی مانگتی ہے نا تو ہماری اولادوں کو حوصلے بھی اعلیٰ پائے کے عطا کرتی ہیں۔ دیکھ نہیں رہی ہیں آپ بی بی کو، آج وہ کس حوصلے سے روایات کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی ہیں آپ درار کو کس حوصلے سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر رہا ہے؟ تو یہ کون سا کچھ نیا ہو رہا ہے کہ ذکوان چاہتا نہیں ہے قربانی، وہ بھی دے رہا ہے، اور میسا بھی؟ بس دعا کریے کہ قربانیاں ہمارے بچوں کو راس آ جائیں، آمین۔ جائیے آپ اب اپنی بیٹی کے پاس یہ جوڑا لے کر، اور اسے اپنے لفظوں کے جال میں ایسا پھنسائیے کہ وہ ہنسی خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائے۔ پیر بیگم نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچی تھی، انہیں بہت حوصلہ درکار تھا اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہ اندر آیا تھا، ابھی اسے ارسل سے بھی ملنا تھا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے اس سے مل کر گیا تھا، اور پھر پیچھے سے اس نے اس کی کوئی خبر بھی نہیں لی تھی، اس لیے اس کے پاس بھی جانا تھا، لیکن پہلے اسے اپنے بابا جان کے پاس جانا تھا اور ساری بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ وہ سیدھا اپنے بابا جان کے کمرے میں آیا تھا۔ پاخیر آکلی بابا جان۔ پاخیر آکلی بچے۔ بابا جان، یہ ذکوان خان کیا کرنے آیا تھا یہاں؟ دارجی نے منع کیا تھا نا اسے کہ وہ حویلی نہیں آ سکتا۔ بچے، وہ میسا کا ہاتھ مانگنے آیا تھا اپنے لیے۔ واٹ نان سینس، ایسے کیسے ہاتھ مانگنے آ گیا؟ وہ پہلے ٹھکرا دیا اور اب مانگنے آ گیا ہے؟ بچے بس کر دو، تمہارے دارجی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم بھی نہیں بول سکتے، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔ لیکن بابا جان، وہ نہ جانے کیسا سلوک کرے گا میری بہن کے ساتھ۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ خود بھول گیا تھا کہ جو سلوک کوئی اس کی بہن کے ساتھ کرے گا وہی وہ خود کسی اور کی بہن کے ساتھ کرنے والا ہے۔ کچھ نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے تمہارے دارجی سے، اگر وہ کچھ کرے گا تو بھگتے گا، اور تم بھی۔ وہ ایک پل کو چونکا تھا اور پھر اگلے ہی پل سنبھل گیا تھا۔ پیر بیگم وہ تھال لے کر میسا کے کمرے میں گئی تھی، شاید وہ واش روم میں تھی، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تھال بیڈ پر رکھ کر وہیں اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ ارے مورے، آپ! کیا بات ہے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، اور یہ کیا ہے؟ بی بی کا تھال تو انہیں بھجوا دیا تھا۔ بچے، یہ بی بی کا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ انہوں نے ایک چور نظر سے اس کے تاثرات پر ڈالی، جو کہ حیران تھی۔ میرے لیے؟ پر کیوں؟
اس نے اپنی طرف انگلی کر کے ان سے پوچھا تھا، یہ ذکوان خان کے نام کا مائیوں کا جوڑا ہے جو تمہیں آج پہننا ہے؟ آج تمہاری بھی مائیوں کی رسم ہوگی بیوی کے ساتھ۔ پر کیوں؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آپ پلیز مجھے صحیح بتائیں۔ پھر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا دی۔ وہ خاموش تھی، اتنا کہ اس کے سانس لینے کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے چہرے پر کوئی تعصب نہیں تھا، نہ خوشی کا اور نہ ہی غم کا۔ ٹھیک ہے مورے، رکھ دے، میں پہن لوں گی۔ تمہارے لالا کی بارات کے ساتھ ہی وہ تمہاری بارات بھی لے کر آئے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اسے بہت سے حقائق سمجھائیں گی، بہت سے دلائل اور وضاحتیں دیں گی، پر اس نے تو انہیں ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت انہوں نے دل میں اپنی بیٹی کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ذکوان خان کو جانتی نہیں تھی، وہ اسے اچھے سے جانتی تھی، اس لیے ہی تو فکر مند تھی۔ انہوں نے خود اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے بے انتہا صبر مانگا تھا، پر یہ دعا کرتے ہوئے وہ بھول گئی تھی کہ اللہ صبر بھی ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے امباج کو صبر عطا کیا تھا تو وہ اس کی اہل تھی۔ بے شک وہ میسا کو بھی عطا کرے گا، پر وہ اتنا ہی برداشت کر پائے گی جتنی اس کی استطاعت ہوگی۔ دیکھنا یہ تھا کہ وقت کس میں کتنی برداشت پیدا کرتا ہے۔ وہ حویلی سے سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے بابا جان کو فون کر کے واپس آنے کو کہا، اور وہ بھی جلد از جلد، اور اب اسے اپنی موری کو یہ بات بتانی تھی۔ وہ گاڑی پورچ میں پارک کر کے چابی گارڈ کی طرف اچھال کر خود اپنا کوٹ اتار کر بازو پر ڈالا تھا اور اندر آ گیا تھا۔ دیکھا تو رتبہ بیگم کچن میں نوری کو کھانے کے لوازمات کی ہدایت دے رہی تھیں۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا تھا۔ پاخیر اگلے مورے، پاخیر اگلے بچے، یمامہ کدھر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، آپ اسے باہر بلائیں، مجھے بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ ارے ایسی بھی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ پتہ چل جائے گا، بلائیں تو صحیح۔ نوری جاؤ یمامہ بیوی کو بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں یمامہ نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا بات ہے مورے، آپ نے بلوایا؟ ہاں، یہ ذکوان کو کوئی بات کرنی ہے، لیکن مجھے ان کو کوئی بات نہیں سننی۔ گڑیا پلیز میری بات تو سن لو۔ لالا، کیا سنوں میں؟ ہاں، آپ نے کچھ سننے لائق چھوڑا ہی۔ یمامہ بچے، تمیز سے لالا ہے تمہارے۔ وہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ مورے، آج آپ کو اور یمامہ کو جانا ہے اپنی بہو کی مائیوں کی رسم کرنے۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی بہو؟ فضول بکواس مت کرنا۔ ذکوان، میں تمہیں بار بار معاف نہیں کر سکتی۔ پلیز مورے، اب کی بار میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ میسا کا مائیوں کا جوڑا میں حویلی دے آیا ہوں ماموں جان کو، اب آپ پلیز چلے جائیے گا۔ کیا؟ میسا کا وہ خوشگوار حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، پر یمامہ پریشان ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے لالا کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی پسند کو اتنی جلدی نہیں چھوڑتے۔ تو اب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے جانچتی نظروں سے اپنے لالا کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اگر دیکھ رہا ہوتا نا تو ضرور سمجھ جاتا اپنی بہن کی آنکھوں کے شخص کو، پر وہ انجان تھا۔ وہ چینج کر کے مہمان خانے میں ارسل کے پاس آیا تھا۔ ہائے خان، کیسا رہا تیرا دن؟ ٹھیک تھا، بس وہ مہمان خانے میں پڑے ہوئے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں لیٹا تھا۔ کیا ہوا؟ کافی تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ بس یار نہ پوچھ، اتنا کام تھا آفس میں آج مجھے، اور اوپر سے حویلی آ کر سیدھا میرا سامنا اس المینر ذکوان خان سے ہو گیا، سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ غصے سے بھنا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ذکوان خان اس کے سامنے ہوتا اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ کمن خان اچھا خاصا ہینڈسم بنتا ہے، وہ دیکھا تھا میں نے آج حویلی آتے ہوئے۔ یار کیا پرسنالٹی ہے، کیا شاہانہ انداز ہے، کیا روب ہے، بالکل تیری دوسری کاپی ہے۔ فرزل اپنا منہ بند کر لے، مجھے مت ملا تو اس سے۔ کہاں میں اور کہاں وہ بدتمیز۔ اچھا جی، تمیز کے معاملے میں آپ بھی تقریباً اس جیسے ہی ہیں، سڑیل، سیدھے منہ، کسی سے بات نہ کرنا، اکڑو مغرور۔ لگتا ہے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے تو نے میرے بارے میں۔ وہ ایک ابرو اچکا کر اسے گھور رہا تھا۔ ارے ارے ایسے گھور تو مت، مجھے تیرا مشاہدہ نہ کرتا تو اور کس کا کرتا؟ سچ بتاؤں نا تو تیرے یہ جو لندن میں اتنے فین تھے نا، ان میں سے سر فہرست میرا ہی نمبر تھا۔ میں پاگل تھا تیری پرسنالٹی کے پیچھے، اسی لیے تو تجھ سے دوستی کی تھی میں نے۔ وہ اس کے اس انکشاف پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کا 2 منٹ پہلے والا خراب موڈ کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ خوشگوار موڈ نے لے لی تھی۔ چلو شکر تیرا موڈ بہتر ہوا، اب کسی قسم کی غلط فہمی میں مت رہنا، وہ تو میں نے تیرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا، اور دیکھ۔ ہاں ہاں بیٹا، مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، مجھے تیری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ چل اب 2 منٹ میں تیار ہو، بائک چلتے ہیں۔
ओके बॉस। वो नमाज पढ़कर दुपट्टा नमाज की तर्ज में ही लपेटे हुए अपने कमरे से बाहर निकली थी। अब उसका रुख पीर खान के पोर्शन की जानिब था। वो मीसा के कमरे के बाहर जाकर रुकी और उसने दरवाज़ा नॉक किया था। अंदर से आ जाओ की आवाज़ आई थी तो वो अंदर की जानिब बढ़ गई। मीसा उसे देखकर मुस्कुराई थी। क्या कुछ न था उसकी एक मुस्कुराहट में? अजियत, कर, मोहब्बत, पा लेने का दुख, क्या कुछ नहीं था। अम्बाज ने उसकी आंखों में एक पल को ऐसा लगा जैसे मीसा भी एक और अम्बाज बन गई है। फिर अल्लाह न करे कहकर उसने अपनी उमटने वाली सोच को झटका था और जो अपने मुस्कुरा कर उसकी तरफ बढ़ी। फिर जोड़ा आ गया ज़कवान खान के नाम का। जोड़ा नहीं बीबी, कफन आ गया है ज़कवान खान की कब्र का। वो मुस्कुरा कर गोया हुई थी और बदले में अम्बाज भी मुस्कुराई थी। बहुत जल्द मोहब्बत ना मिलने का गम दूर हो गया है तुम्हारा, कहा था ना तुमसे, तो फिर अब अजियत किस बात की है? अब मोहब्बत मिलने की अजियत है बीबी। नहीं मीसा, इस मोहब्बत के मिलने का गम नहीं मनाओगी तुम इस मोहब्बत के मिलने की खुशी मनाओगी। ज़कवान खान की कब्र को अपनी महक से जन्नत बनाओगी। समझ गई हो ना मेरी बात? वो उसकी जानिब देख रही थी। मीसा का चेहरा आंसुओं से एक पल में भीगा था और उसकी एक सिसकी निकली थी। नहीं, तुम रोगी बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, अगर तुम रोई तो मुझे देखो, इधर मेरी तरफ। मेरी आंखों में कहीं आंसू नजर आ रहे तुम्हें? नहीं ना, तो तुम भी नहीं रोगी, समझी तुम? वो कैसे रहेगा एक अनचाहे इंसान के साथ बीबी? ये सोचना तुम्हारा नहीं, उसका काम है। तुम ये सोचो कि तुम उस इंसान के साथ कैसे रहोगी जिसे तुम चाहती हो, जैसे मैं ये सोच रही हूँ। मुझे डर लग रहा है बीबी। क्यों मेरी जान, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? डरना नहीं है तुमने उससे। अगर अब तुम डरी ना, वो तुम्हें डराता ही रहेगा हमेशा। सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करना है, आगे से कोई तासुर नहीं देना, समझी तुम? उसने इस बात में सर हिलाया। तुमने ज़कवान खान के नाम का कफन पहनकर उसकी कब्र में जाकर उसे जन्नत बनाना है और मैं दरार सनान खान के नाम का कफन पहनकर उसकी कब्र को जन्नत बनाने की कोशिश करूँगी। अब ये हम पर है कि हम इन अनचाही औरतों से मर्दों की चाहत किस तरह बनते हैं। मीसा ने उसकी तायद की थी और उसके गले लगी थी। अम्बाज ने होले से उसका सर थपका था। और याद रखना मीसा, तुम इम्बाज सालिक खान नहीं हो, तुम मीसा सनान खान को अपने ऊपर सब्र से ज़्यादा जबर मत करना। ये बात मत भूलना कि तुम मोहब्बत में हो और मोहब्बत में इतना ही बर्दाश्त किया जाता है जितना हो सके। इसलिए जहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो जाए ना, वहाँ बोल पड़ना। मैं बनने की कोशिश में मत रहना, क्योंकि इम्बाज सालिक खान इश्क में है और इश्क में इस्ताअत से ज़्यादा सब्र मुझ पर वाजिब है। मेरी हालत को ज़रा नज़र भर कर देख। मेरा सब्र देख, ये जबर देख। मेरा इश्क देख, ये लगन देख। मेरा ज़ाहिर नहीं, ये बातिन देख। पोर पोर डूबी हूँ तेरे इश्क में। मेरा चेहरा नहीं, ये आंखें देख। तेरे ज़िक्र से ये जो आंखें हो ना, मेरे आंसू नहीं एमन, ये रोता हुआ दिल देख। अरसल 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ गया था और वो अपनी हेलिक्स के साथ टेक लगाकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जो ही अरसल बाहर आया, उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट संभाल ली। दूसरी तरफ से अरसल भी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अभी वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि हवेली के मेन दरवाजे से उसे उसके बाबा जान आते दिखाई दिए। उन्होंने इशारे से उसे रुकने के लिए कहा तो वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जी बाबा जान। कहाँ जा रहे हो बच्चे? बस बाबा जान, अरसल को सवात घुमाने लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बच्चे, तुम्हें शाम में हवेली में होना चाहिए। लेकिन क्यों बाबा जान, मेरा क्या काम है? ये तो लेडीज़ का फंक्शन होता है। हाँ, लेकिन कबीले के सारे लोग मौजूद होंगे। मर्दान खाने में खाना खाया जाएगा और फिर दादी ने ज़कवान खान को भी बुलवाया है, तो तुम्हारा होना भी लाजिम है। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन जल्दी आ जाना ठीक टाइम पर। ठीक है बाबा जान, हम आ जाएंगे। और कोई काम तो नहीं है ना? अब हम जाएं? हाँ, तुम जाओ, लेकिन याद से जल्दी आना। ओके। वो सर हिलाता हुआ वापस गाड़ी की तरफ आया। अरसल पहले से ही अंदर बैठा हुआ था। सनान अशमल खान वापस पलटकर अंदर चले गए और वो गाड़ी स्टार्ट करके हवेली का गेट अबूर कर गया। शेर खान उसी दिन लाहौर से वापस आ गए थे। वो परेशान हुए थे अपने बेटे के फ़ोन से कि वो किस तरह उन्हें वापस आने के लिए कह रहा है। और अब इस वक्त वो सोफे पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपना सर अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था। और उसकी वजह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा था, जिसकी बात सुनकर वो सख्ते में आ गए थे, क्योंकि वो उन्हें हवेली जाने का कह रहा था और ये भी कह रहा था कि वो हवेली जाकर दारजी से माफ़ी मांगे, जिस पर वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहे थे। आखिर तुम क्यों तुले हो अपने बाप को जलील करने पर? बता ही दो आज मुझे तुम।
دیکھیں بابا جان، میں کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ابھی کے لیے دار جی نے کہا ہے کہ انہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا، تو پلیز آپ آج مورے کے ساتھ حویلی جائیں گے۔ دار جی نے مجھے بھی آنے کے لیے کہا ہے اور آپ دار جی سے معافی مانگیں گے۔ میں پہلے کس کے کہنے پر گیا تھا حویلی؟ تمہارے نا، تو پھر اب کیوں تم چاہتے ہو کہ ایک بار پھر میں ذلیل ہونے کے لیے حویلی جاؤں؟ اور یہ کیا مذاق ہے تمہارا کہ اب تم جا کر میسا کا ہاتھ مانگ آئے ہو؟ یاد رکھو ذکوان خان، اب تم اس رشتے اور اس شادی کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تمہیں یہ شادی کرنی ہی پڑے گی، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ مجھے معلوم ہے بابا جان، اور میں یہ شادی ضرور کروں گا، آپ بس دیکھتے جائیں، اور ہاں، معافی تو آپ کو مانگنی پڑے گی، ورنہ میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، سمجھے آپ؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنی بہن کے کمرے کی جانب تھا، اسے اس کو منانا تھا۔ اس نے اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے ایک بار پھر سے دستک دی، جب پھر کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو وہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ جب وہ اندر آیا تو دیکھا یمامہ ایک طرف جا نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے اپنی بہن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ خود کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے کبھی اللہ کے آگے خود کو نہیں جھکایا تھا، اس سے کچھ نہیں مانگا تھا، حتیٰ کہ بات سے محبت کے بعد بھی اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اللہ سے اسے مانگے گا۔ وہ اپنے زور بازو پر یقین رکھتا تھا، اسے اپنے اندر پلنے والے جذبے پر یقین تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی یمامہ کے کمرے میں مزید رکنے کی، کیونکہ وہ اپنی معصوم بہن کو اپنے جھوٹے لفظوں کے جال میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے جس طرح وہ اس کے کمرے میں آیا تھا بالکل اسی طرح واپس پلٹ گیا تھا۔ یمامہ کی اس کی طرف پشت تھی اور دروازہ اس نے اتنی آہستگی سے کھولا تھا کہ اسے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آج حویلی میں مائیوں کا فنکشن تھا، پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے حویلی میں تیاریاں چل رہی تھیں، پورے قبیلے کے لوگوں کی دعوت پچھلے 2 ہفتے سے سردار اشمل خان کی حویلی میں تھی، اس لیے خوب ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے، وہ اسی طرح اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، مائیوں کے جوڑے والا تھال اس کے سامنے اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اچھے سے کہ اسے کچھ دیر میں یہ جوڑا پہننا ہی پڑے گا۔ وہ کافی دیر سے اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنی کمر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، تو وہ اپنے پیچھے کا تکیہ سیدھا کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہ چل رہا تھا کہ ٹھیک 3 دن بعد وہ درار سنان خان کی دسترس میں ہوگی، جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کیا وہ اس کا تکلیف دینا برداشت کر پائے گی؟ دل تو اس کا ہر ستم یوں ہی برداشت کر جاتا ہے، پھر یہ کیوں پوچھ رہی تھی وہ خود سے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہو جائے درار سنان خان اگر تمہیں بھی امباد صالح خان سے محبت ہو جائے؟ کیا ہو جائے اگر تمہیں میرے علاوہ اپنی زندگی میں کچھ اچھا نہ لگے؟ کیا ہو جائے اگر تم مجھے اتنی محبت ہو کہ مجھ سے سنبھالی نہ جائے؟ کیا ہو جائے اگر تمہیں میرے بغیر سانس نہ آئے، جیسے میرا سانس ہر وقت گھٹا رہتا ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیوں اللہ نے میرے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت ڈالی، کیوں میرے اندر تمہاری ذات پر اتنا صبر ڈالا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل گر کر اور دھاڑے مار مار کر رو کر تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے پوچھوں کہ کیوں تم میری ذات سے اتنے لاتعلق ہو، کیوں تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ پوچھوں میں تم سے کہ کیوں تم اللہ کی ذات کے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتے؟ کیوں تمہیں غرور ہے اتنا؟ کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں کہ جب اللہ غرور خاک میں ملاتا ہے نا تو کچھ نہیں بچتا؟ یہ سب باتیں وہ سوچ رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ اسے اس طرح لیٹے ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا ہے، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ کب یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے تب آنکھیں کھولی جب دروازہ کھول کر اس کی موریں اندر آئی تھیں۔ جب دل حد سے زیادہ بھرا ہو نا تو میری جان، آنسو واحد سہارا ہوتے ہیں جو اس بھرے ہوئے دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ آج رو لو تم بھی جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد تمہیں رونا نہیں ہے، تمہیں درار سنان خان جیتنا ہے میرے بچے، اس شخص کو جیتنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بات تم نے کبھی خود سے بھی نہیں کی کہ کس قدر محبت ہے تمہیں اس سے، لیکن میں ماں ہوں نا، اس لیے جان گئی، فکر مت کرو، تمہارا پردہ رکھوں گی۔ میں کہاں اس قابل ہوں مورے کہ اس سے محبت کر سکوں؟ دل ہے نا تو وہ بے وقوف ہے صدا کا، ایسے ہی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرتا ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں اسے ڈانٹ کر سلا دیتی ہوں، اور یقین کریں وہ خاموش بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی بے بسی دیکھ کر اس کی موریں اس کے سامنے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھیں اور بے اختیار انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔
وہ صرف تمہارا تھا، صرف تمہارا ہے، اور جب تک اس کی اور تمہاری زندگی ہے تمہارا ہی رہے گا۔ اللہ نے اسے اس دنیا میں صرف امواج کے لیے اتارا ہے اور وہ اسی کا بن کر آیا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی محبت کی، تو جب وہ اتارا ہی تمہارے لیے گیا ہے تو اس کی ذات کی ساری مجازی محبت بھی تمہارے لیے ہی ہوگی۔ صرف تمہیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، اس وقت کا جب درار سنان خان تم سے اپنی محبت کا اقرار کرے گا، اور یقین کرو وہ وقت دور نہیں ہے۔ اپنی مورے کی بات سن کر اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جانتی تو وہ بھی تھی کہ اس کے عشق کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اس کو اس کی جانب مائل کر سکے۔ اب اسے انتظار تھا اس کی زندگی میں شامل ہونے کا، اس سے نکاح کرنے کا۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، سنان خانے میں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، بی بی جان نے بولا ہے کہ تمہیں تھوڑی دیر تک نیچے لے آؤں۔ وہ کہتی ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ اس کے نام کے مائیوں کے جوڑے کو دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف میسا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی، وہ بھی یوں ہی بے مقصد جوڑے والے تھال کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اسے یاد آیا تھا کہ اس تھال کی ہر چیز اکوان خان نے خود اپنی پسند سے خریدی ہے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ تھال کی طرف گیا اور اس کی مخروطی انگلیوں نے تھال میں موجود جوڑے کو چھوا تھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لائٹ یلو کلر کا غرارہ تھا، جس کے اوپر لائٹ پرپل کلر کی گوٹے کے کام سے بنی قمیض تھی اور ساتھ لائٹ یلو کلر کا دوپٹہ تھا۔ میسا کو اس کی پسند بہت پسند آئی تھی۔ جوڑے سے ہوتی ہوئی اس کی مخروطی انگلیوں نے یلو اور پرپل دو رنگی چوڑیوں کو چھوا اور پھر گلاب اور موتیے سے بنے پھولوں کے زیورات کو۔ میسا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگی تھی اور اس کے تصور میں ذکوان کا وجیح اور مغرور چہرہ آیا تھا، اور اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی تھی۔ وہ تصور میں اس کے سراپے سے مخاطب ہوئی تھی، کیا ہو اگر ذرا سا مسکرا دیا کرو، میں نے کبھی تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے سنجیدہ کیوں ہو تم؟ ہائے کیا کروں گی میں، اتنے کھڑوس انسان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ اور پھر انتصارہ اور لالا کے پیغام کون پہنچائے گا؟ اسے اس وقت خود سے زیادہ معجب اور انتصارہ کی فکر ستا رہی تھی۔ ابھی وہ خیالوں کی دنیا میں ہی سیر کر رہی تھی جب انتصارہ دھڑم سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ اوئے بس کرو، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اٹھو جلدی نیچے، بی بی جان نے شور مچایا ہوا ہے۔ اس نے انتصارہ کو دیکھا تھا جو بالکل تیار کھڑی تھی، شاکنگ پنک کلر کے فراک میں، بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑے اور دوپٹے کا ایک پلو سر پہ ٹکائے وہ واقعی حسین لگ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، پہلے ادھر تو آؤ بھابھی ٹوبی، آج کیا لالا سے ملنے کا ارادہ ہے؟ قسم سے مل لو، بڑی بجلیاں گریں گی میرے معصوم لالا کے دل پر، اور ویسے بھی پھر میں تو حویلی سے چلی جاؤں گی تو تمہارے پیغامات کون پہنچائے گا؟ ہائے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ سر پر ہاتھ مار کر اس سے کہہ رہی تھی۔ ہائے اب میری لو سٹوری کا کیا بنے گا؟ میسا اس کی حالت سے مزہ لے رہی تھی، وہ بیچاری خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور معجب اندر آیا۔ وہ مسٹرڈ کلر کا کرتا وائٹ شلوار کے ساتھ پہنے ہوئے تھا، کرتے پر براؤن کنٹراسٹ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح شرارتی مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے تھا۔ معجب کو اس طرح میسا کے کمرے میں دیکھ کر انتصارہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے پاس کھڑی ہوئی میسا کو دیکھا تھا جو منہ نیچے کر کے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو میسا، تمہیں پتہ ہے اگر اس وقت کوئی آ گیا یہاں پر تو کیا ہوگا؟ تم اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتی ہو آخر؟ ریلیکس انتصارہ، لالا نے روم لاک کر دیا ہے اور میں واش روم جا رہی ہوں چینج کرنے، اتنی دیر آپ دونوں مل لیں، پھر تمہیں مجھے تیار کرنا ہے۔ لیکن مجھے تو بی بی کو بھی تیار کرنا ہے، ان کی تم ٹینشن نہ لو، وہ یمامہ کر لے گی۔ ان دونوں کی باتوں سے معجب اکتا گیا تھا۔ اگر تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ معجب دروازے کی طرف مڑا تھا، بے ساختہ انتصارہ نے اسے بازو سے تھاما۔ ارے میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ معجب نے اپنے بازو کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی انتصارہ کی گرفت میں تھا۔ انتصارہ کو اپنی غلطی کا بروقت احساس ہوا، اس نے ایک دم اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ معجب بے اختیار مسکرایا تھا اور انتصارہ کی شرمندگی کے مارے نظر نہیں اٹھ رہی تھی۔ میسا تو کب کی واش روم جا چکی تھی۔ تو پھر کیسا کہا آپ نے؟ اب وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ انتصارہ اس کے اس طرح دیکھنے پر سٹپٹا گئی تھی اور جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ معجب کا فلک شگاف کہکا اس کی اس حرکت پر گونجا تھا۔ جتنا چھپانا ہے چھپا لو اپنا منہ، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، جلد یا بدیر، بلکہ جلدی ہی کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ آج کل میرے حواسوں پر تم زیادہ ہی چھا رہی ہو، ویسے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میسا نے اپنا گلا کھنگال کر ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
معجب تو سٹ پٹا کر دروازے کی طرف بڑھا تھا کیونکہ باہر سے اسے مختلف باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اوکے، میں چلتا ہوں اس سے پہلے کوئی اور آئے، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور انتصارہ میسا کی جانب متوجہ ہوئی۔